من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورہ فاتحہ کو ہر نماز پڑھنے والا اپنی نماز میں بار بار دہراتا ہے۔ کوئی نماز بھی ہو، اس نماز کے اندر نمازی سورہ فاتحہ کو دہراتا ہے، اور جب سورہ فاتحہ کی ابتدا کرتا ہے اس میں اللہ کی ثناگوئیاں ہیں، اللہ کی تعریفیں ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ مولا عبادت صرف تیری کروں گا اور مدد صرف تجھ سے مانگوں گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ ایک اللہ سے التجا کرتا ہے، مولا اب میں تجھ سے وہ چیز مانگنے لگا ہوں جو مخلوق میں کسی کے پاس نہیں ہے، مولا مجھے وہ چیز عطا کر دینا۔ پھر نمازی بڑے محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ یہ جملے دہراتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے محترم، میں نے بالکل ابتدا کے اندر کہا تھا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے ام القرآن۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن مجید میں جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں یہ سارے مضامین کی ماں ہے، ماں، یعنی قرآن مجید میں جتنے مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر سے نکلتے ہیں۔ قرآن مجید کا کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جو سورہ فاتحہ سے باہر ہو۔ دیکھیے، پھر میں نے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی بھی سمجھایا تھا۔ کل میں نے کہا تھا کہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق یعنی رستہ دکھا دینا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے ارشاد الی المطلوب یعنی رستہ دکھانا نہ منزل مقصود تک پہنچا کے آ جانا۔ یہاں ہدایت کا دوسرا معنی مراد ہے نمازی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اہدنا الصراط المستقیم کی صدائیں لگاتا ہے، ہدایت تو اسے مل گئی ہے، اسی لیے تو وہ وضو کر کے آیا ہے، مسجد کے اندر آیا ہے، پھر اس نے اللہ اکبر قبلہ رخ کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہا، پھر وہ اس نے سورہ فاتحہ، ہدایت تو اس کو مل گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب نمازی یہ کہنا چاہتا ہے کہ مولا جو ہدایت اب تو نے مجھے دی ہے، مولا اس ہدایت کو موت کے دم تک قائم رکھنا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دینا۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے۔ پھر میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو کل یہ بتایا تھا ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک فطری قسم ہے اور ایک کسبی قسم ہے۔ فطری اللہ رب العزت نے ہر ذی روح چیز کو عطا کر رکھی ہے، اور کسبی کا معنی یہ ہے کہ ہدایت اسے ملے گی جو محنت اختیار کرے گا، محنت کرے گا ہدایت کے لیے۔ جی اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اس کے لیے اللہ نے آسمان سے کتابوں کو نازل کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے اہل علم لوگوں کو بھیجا ہے۔ تو پھر کسبی ہدایت کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کسبی ہدایت کی جی اسے دوں گا جس کے اندر سب سے پہلی چیز طلب ہوگی، طلب ہدایت کی طلب ہوگی، اور دوسری چیز پھر جب طلب ہوگی تو اللہ اسے ہدایت دے دے گا، تیسری چیز اللہ اسے استقامت دے دے گا، اور چوتھی چیز ربط قلب ہے، اللہ اس کے دل کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ دے گا۔ تو پھر اس کے مد مقابل جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی چار علامات ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے شک، اور دوسری چیز ہوتی ہے گمراہی یعنی سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کرنا، اور تیسری چیز ہے کہ وہ اہل قرآن کے ساتھ جھگڑا کریں گے، جدال کریں گے، تم ایسے ہوتے ہو، تم ایسے ہوتے ہو، جدال۔ اور چوتھی چیز اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں پھر ہم ان کے دل پر مہر جباریت لگا دیتے ہیں، پھر انہیں ہدایت کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، پھر موت کے دم تک ہم ایسی مہر لگاتے ہیں کہ وہ ہدایت کے رستے پر آ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ میں نے مہر جباریت اس وقت لگائی ہے جب تین چیزیں انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں۔ سب سے پہلی چیز میرے متعلق شک پیدا کر لیا، دوسری چیز میرے پیغمبر کی نافرمانی کی، اور تیسری چیز یہ میرے پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے، تو ہم نے پھر مہر جباریت لگا دی ہے، اب یہ موت کے دم تک یہ ہدایت اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ آج میں نے یہ آپ کو بتانا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، صراط مستقیم ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، ہم جس ماحول اور معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو ہر طبقے کا بندہ اس میں نظر آئے گا۔ جی ہر بندہ ایک جماعت لے کر بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹولہ اور گروہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور ہر بندہ جس جماعت اور جس گروہ کے ساتھ چل رہا ہے اس کا یہ نظریہ ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، باقی سارے گمراہ ہیں، باقی
سارے غلط رستے پر ہیں۔ اگر آپ دیوبندیوں کے پاس چلے جائیں گے ان کا یہ نظریہ ہوگا کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں۔ آپ کسی بریلوی کے پاس چلے جاؤ گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں۔ آپ کسی غیر مقلد کے پاس چلے جاؤ گے وہ یہ کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ آپ اہل تشیع کے پاس چلے جائیں گے وہ کہے گا کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں۔ عوام الناس ہیں یہ علم سے بہرہ ور لوگ ہوتے ہیں، یہ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ کہاں سے کھینچ رہا ہے، کوئی مولوی کدھر سے کھینچ رہا ہے۔ اب یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں کیسے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کروں کہ دیوبندی ٹھیک ہے، بریلوی ٹھیک ہے، غیر مقلد ٹھیک ہے، اہل تشیع ٹھیک ہے، کون لوگ ٹھیک ہیں؟ تو میرے محترم میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اور اس بات کو آپ نے اپنی دل کی تختی پر لکھنا ہے۔ آپ نے نہ کسی دیوبندی کی ماننی ہے، آپ نے نہ کسی بریلوی کی ماننی ہے، آپ نے نہ اہل تشیع کی ماننی ہے، نہ کسی غیر مقلد کی ماننی ہے۔ آپ جب نماز کے اندر اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اللہ سے ایک رابطہ جو کر رہے ہیں، آپ اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس اللہ سے یہ کہیں نا مولا صراط مستقیم کیا ہے، میں کون سا نظریہ اپناؤں، میں کون سا عقیدہ اپناؤں جس عقیدے سے مجھے یہ پتہ چلے کہ میں صراط مستقیم پر گامزن ہوں، میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اگلے جملے کے اندر خود ہی وضاحت کر دی ہے، مختصر سی وضاحت کی ہے۔ بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میری سیدھے راستے پر میری رہنمائی فرما، آگے خود ہی سورۃ فاتحہ نے بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ مولا مجھے صراط مستقیم دکھا۔ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا صراط مستقیم وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے اپنا انعام کیا ہے۔ یہاں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے اشارہ کیا ہے مولا وہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ میں جن لوگوں کے رستے کو اختیار کروں، میں کسی دیوبندی کے رستے کو اختیار نہ کروں، کسی بریلوی، کسی شیعہ اور کسی غیر مقلد کے رستے کو میں اختیار نہ کروں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی میں صدائیں لگا رہا ہوں، مولا کو رستہ مجھے دکھانا۔ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے اپنا انعام کیا ہے۔ مولا مجھے یہ بھی تو بتانا وہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے، تاکہ میں ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھوں، ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کروں۔ اللہ نے فرمایا چل آ میں تجھے بتاتا ہوں وہ کون لوگ ہیں۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، بس یہ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جی انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں ان کی فہرست مالک ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقے ہیں، چار طبقے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبیوں کا طبقہ ہے، پھر اللہ نے فرمایا صدیقین کا طبقہ ہے، پھر اللہ نے فرمایا شہداء کا طبقہ ہے، پھر اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ کا طبقہ ہے، صالحین کا طبقہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہوا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تم صراط مستقیم پر چلو تو تمہیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا، پھر قرآن سے تمہیں مطالعہ کرنا پڑے گا، قرآن کے اندر بخوبی بغور تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے۔ پھر میرے محترم تھوڑا میں آپ کو قرآن مجید کی سیر کرا دیتا ہوں، یہ بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے، میں آپ کو قرآن مجید کی سیر کرا دیتا ہوں کہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے نبیین کون لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں۔ پھر اگر آپ اپنے گھروں میں جائیں سورہ انعام کی غالباً آیت نمبر 83 ہے یا 84 ہے، یہی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے 18 انبیاء کا نام گنوایا، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ان میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس کے اندر حضرت زکریا ہے، اس کے اندر حضرت الیاس ہے، اس کے اندر حضرت یسع ہے، اور اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام ہے، اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ 18 انبیاء کا نام سورہ انبیاء کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے بتایا اگر میں قرآن مجید کے اندر انبیاء کا نام ہی ذکر کرتا چلا جاؤں گا تو پھر تو پورا قرآن ناموں سے بھر جائے گا۔ اللہ نے 18 انبیاء کا نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا جن کا نام میں نے ذکر نہیں نہ کیا اور انبیاء کا، فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ، اللہ نے فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ، جن کا نام میں نے ذکر نہیں کیا جی کچھ تو ان کے باپ دادا تھے، کچھ ان کے باپ دادا تھے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور کچھ ان کی آگے اولادیں تھیں، وَإِخْوَانِهِمْ،
اور کچھ ان کے بھائی تھے جن کا نام میں نے ذکر نہیں کیا، کچھ ان انبیاء کے باپ دادا تھے، کچھ ان کی اولادیں تھیں، کچھ ان کے بھائی تھے۔ اللہ نے فرمایا وَجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا، ہم نے انہیں چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی۔ اگلا جملہ سننا ہے، اگلا جملہ، ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں ہدایت دی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، الى صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہم نے انہیں چلایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ جن انبیاء کے میں نے نام ذکر کر کیے ہیں، اگر یہ بھی میری ذات کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتے نا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیتا، میں ان کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیتا۔ یہ سورہ انعام ہے۔ دیکھو نبی جو ہوتا ہے نا، نبی پیدائش سے لے کر وفات تک یہ اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے۔ نبی سے نہ کوئی چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ نبی تو معصوم عن الخطا والعصیان ہوتے ہیں، لیکن شرک اتنی گندی بیماری ہے، ایسا گندا وائرس ہے اور ایسی گندا جراثیم ہے اور ایسا غلیظ عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا لو فرض کرو اگر یہ میرے نبی بھی شرک کرتے نا، میں ان کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیتا۔ پھر تو بندہ پڑھ کے اس کا جسم کانپ جاتا ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، امام الانبیاء 14 طبقوں کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، جی شفیع المذنبین ہیں، ساری کائنات کے اللہ رب العزت نے امام بنایا۔ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، اگر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ امام الانبیاء کی ہستی ہو سکتی ہے نا، امام الانبیاء سے بڑھ کر تو ہستی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے پیغمبر ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی ہے۔ اب اللہ پہلے 18 انبیاء کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، جہاں اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، میرے پیغمبر اگر آپ نے شرک کیا، آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں آپ کے عمل بھی برباد کر کے رکھ دوں گا، ضائع کر کے رکھ دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتنی گواہت اللہ نے شرک کی بیان کی ہے۔ اب یہ تو ساری کائنات بیان کرے گی، آپ کو بتائیں گے شرک بڑی کبھی چیز ہوتی ہے، شرک بڑی گندی چیز ہوتی ہے، شرک بڑی غلیظ چیز ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کی ایک جزئی کو ذکر کیا کہ بندہ یہ ایسا گندا وائرس ہے، اگر تیرے اعمال کے اندر داخل ہو گیا، تیرے اعمال کو دیمک کی طرح کھا جائے گا، تجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، لہٰذا ان جزیات سے تو نے بچنا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بعض شرک ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں چمٹی کی طرح چلتے ہیں، چمٹیوں کی طرح آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ بندہ زندگی گزار چکا ہوتا ہے، زندگی گزار چکا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں شرک کر رہا ہوں اپنے مالک کے ساتھ۔ میرے محترم، یہ اتنی آسان چیز ہے شرک کہ بے اتنائیاں اختیار کریں اللہ کی طرف سے، جی مولا سمجھانا ہے تو سمجھا دے، نہیں سمجھانا تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کو ایسی بے اتنائیاں پسند نہیں۔ میرے محترم، کبھی ایسے ہوا ہے کسی مریض کو آپ موچی کے پاس لے گئے ہوں، ٹانکے تو وہ بھی لگاتا ہے، کبھی ایسے ہوا ہے؟ بولو، کسی مریض کو آپریشن کروانا ہے پیر موچی کے پر، ٹانکے تو وہ بھی لگاتا ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ موچی کے پاس لے جائیں، تشخیص کرو، جسم ہے نا سامنے نظر آ رہا ہے، جسم ہے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کی تشخیص کرنے کے لیے پوچھو ڈاکٹر سے کتنا عرصہ لگاتا ہے۔ پھر جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، پھر جو اس کے استاد ہوتے ہیں کبھی اس سے مینڈکوں کے آپریشن کروا رہے ہوتے ہیں، یہ کرو مینڈکوں کے آپریشن، ایسے آپریشن کرنا ہے، ایسے۔ پھر جب وہ تعلیم مکمل کرتے کیا کر رہے ہو؟ ہاؤس جاب کر رہا ہوں، کدھر؟ فلاں ہاسپٹل میں۔ کیا کر رہا ہے؟ ہاؤس جاب کر رہا ہے، 2 سال کی کر رہا ہے، سال کی، یعنی پورا پڑھنے کے بعد پریکٹیکلی زندگی اختیار کرنے کے بعد پھر وہ اسپتال کے اندر ہاؤس جاب کرنے کے بعد پھر اسے کیا دی جاتی ہے؟ اجازت۔ آج ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، روحانیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے نا، کوئی پتہ نہیں ہے، بس بندہ عقائد و اعتبار کے اعتبار سے جب مریض ہوگا نا تو پھر وہ اسی طرح موچیوں کے پاس جاتا ہے، ایسے ملا کے پاس جو موچیوں کی حیثیت سے تروپے لگاتے ہیں، پھر ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسے کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا ہے، اس میں عقائد و نظریات بتائے ہیں، جی اس کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں،
صحابہ کی کتنی بڑی جماعت ہے، یہ اللہ کا دین بے لگام تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ میرا ذکر ہے، میں قیامت تک حفاظت کروں گا، لیکن ایسے لوگ بھیجتا رہوں گا جو قیامت تک میرے قرآن اور سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے، لوگوں کو بلاتے رہیں گے، باقی لوگوں کی مرضی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے سورۃ النساء کے اندر کیا فرمایا، سورہ زمر کے اندر کیا فرمایا، اللہ اکبر۔ ان آیات سے تو قرآن بھرا پڑا ہے، انشاءاللہ میں اسی آیت کو تھوڑا اور کھول کے آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے قرآن ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، میرے ابراہیم کیا تھے، ایک امت تھے، ایک امت کیا مطلب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ اللہ کے ہاں تن تنہا ایسا ہے جیسے ایک امت کا درجہ ہے، یعنی جیسے ایک جماعت پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ رحمتیں نازل ہوتی تھی، اور اللہ نے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کے مقابلے میں کہا ہے کہ ایک طرف ساری امت ہے، ایک طرف حضرت ابراہیم میرا ابراہیم ہے۔ فرمایا اس کی صورت دیکھو، قانتا للہ، وہ اللہ کے لیے فرما بردار تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہ تھے، مشرک وہ نہ تھے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، وہ میری نعمتوں کا ہر وقت شکر کرتے تھے، ہر وقت شکر کرتے تھے۔ اجتباہ، میں نے انہیں چن لیا، اگلا جملہ سنو، وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَهَدَاهُ، میں نے انہیں ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کیا مطلب، مولا اب مسجد کے اندر لے آئے، اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ دینا، اپنی رحمت کی چادر سے باہر نہ نکالنا، مولا ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچا دینا۔ انشاءاللہ العزیز میں نے کافی باتیں آپ کو بتا دی ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں گے کہ ہمیں لفظ شرک سے ہٹ کر شرک کی حقیقت کا بھی پتہ چل جائے تو اس کے لیے پھر آپ کو ٹائم دینا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ درس ہمارا عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے اور طویل درس ہوتا ہے، وہاں پھر ایسا درس ہوتا ہے وقت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ابھی تو آپ نے کاموں پر جانا ہوتا ہے، پھر مجھے بھی تسلی سے سمجھانے کا موقع مل جاتا ہے، اور جو لوگ وقت نکال کر آتے ہیں انہیں بھی سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ایسی مجالس کو اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت کی رحمت کی چادر آپ کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، سچ کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، توحید کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتی ہے۔ یہ انسان کو صرف اور صرف قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی سمجھانے والا استاد ہو تو پھر ہی سمجھ آ سکتی ہے، ورنہ میرے محترم زندگی لوگوں کی گزر جاتی ہے، لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ زندگی میں وہ شرک کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے انہیں، حالانکہ وہ جان بوجھ کر ایسے نہیں کرتے، وہ اسے دین سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اگر زندگی کے اندر ایسا موقع مل جائے کہ انہیں سمجھ آ جائے تو بعض سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر سمجھ آنے پر غلط چیز کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر پھینک دیتے ہیں، وہ پھر اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک۔